کیا گواہی دی ہم نے؟ 2 گواہی دی. پہلے کلمے میں 1 گواہی تھی، ہے نا، صرف محمد رسول اللہ تھا. اور یہاں کیا ہے؟ عبدہ، اضافہ ہے. تو یہاں پہ 2 گواہی ہو گئے، عبدہ و رسولہ. اس کے بعد والی سورت بھی شروع ہوتی ہے سورہ کہف، الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا. اور بھی آگے چل کے آتی ہے. 3 باتیں تو میں آپ کو رکھ دیا سامنے. عبد کا لفظ اللہ نے خود قرآن میں استعمال کیا آپ کے لیے، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے اب آپ کی عبدیت کو، آپ کی بندگی کو ایمان میں شامل کر دیا گیا کہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اور یہ تربیت قصے کہانیوں سے نہیں ہوتی، وعظ و بیانوں سے نہیں ہوتی، یہ تربیت ہوتی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے. پھر ہمارے پاس وہ تربیت کیوں نہیں ہو رہی آج؟ اسی لیے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیے، خالی مولوی کے وعظ میں لگے ہوئے ہیں، مولوی کی تقریر میں لگے ہوئے ہیں. قرآن سے ڈائریکٹلی تزکیہ نہیں ہو رہا. قصے کہانیاں چل رہی ہمارے پاس، لوگوں کی روایات چل رہی ہمارے پاس. تزکیہ ہوتا ہے قرآن سے، اس کی آیات سے ہوتا ہے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یہ نبی کا مشن تھا. اور نبی قرآن کے ذریعے سے تزکیہ کیے، قرآن کے ذریعے سے تربیت کی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی ہے ایک آیت مبارکہ، اور اسی طرح 3 ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. ان آیات کے تحت آج جس موضوع کے اوپر گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے وہ ایمان بالرسالت پہ. ایمان بالرسالت، اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت رسالت، مقام نبوت، یہ بھی اس کی ضمن میں آئیں گی باتیں. ایمان بالرسالت یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بالرسالت. یہ ہمارے کلمہ طیبہ کا جز ہے نا. کسی کو اسلام کے اندر داخل ہونا یا مسلمان بننا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. کلمہ طیبہ ہم جسے کہتے ہیں نا، ایک کلمہ طیبہ ہے، دوسرا کلمہ شہادت ہے. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ شہادت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جب تک یہ اقرار نہ ہو جائے سوچ اور سمجھ کے اخلاص کے ساتھ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اس کا زبان سے اقرار ہوگا اور دل سے یقین ہوگا. یہ بات بھی آتی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار ہوگا، اعتراف ہوگا، تصدیق بالقلب، اور قلب سے، دل کی گہرائیوں سے اس کی تصدیق ہوگی، یعنی اس کے پر یقین ہوگا، اسے سچا مانا جائے گا جو کلمہ پڑھا ہے، جس بات کا اقرار کیا ہے. تو آج ہم کلمے کا جو دوسرا جز ہے، پہلا جز تو لا الہ الا اللہ ہے، دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ ہے. دوسرے جز کے اوپر ہی گفتگو کر رہے ہیں، ایمان بالرسالت. یہ موضوع کو ہم نے اسی لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. آپ اسی مہینے میں تشریف لائے ہیں. ولادت باسعادت، تاریخ اور احادیث کی کتاب میں اس کی تفصیلات ہمیں ملیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کی تاریخ، یعنی تاریخ کے اندر اختلافات ہیں. زیادہ طور پہ جو بات کہی گئی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی طرح 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے وہ آپ کی وفات کی متفق رہے. تو چونکہ یہ مہینہ ہے اور لوگ اس مہینے کو باضابطہ آپ کی ولادت کے یوم کے طور پہ مناتے ہیں اور اس میں بہت سارے خرافات بھی کرتے ہیں، بدعات بھی کرتے ہیں لوگ. تو اسی لیے اب اصل جو چیز ہے اس کو آپ کے سامنے لانا ہے. اللہ نے اپنے نبیوں کا جو سلسلہ ہے آدم علیہ السلام سے جو شروع ہوا اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا اختتام ہوا، تو یہ پورے نبیوں کے متعلق جو ہے نا قرآن کیا کہتا ہے. 2 باتیں قرآن میں آتی ہیں. سورہ نساء میں دونوں بھی باتیں ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے. اسی لیے ہم نے ان کو بھیجا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل. ہم جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے ان کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے. خوشخبری کس بات کی؟ جنت کی خوشخبری، مغفرت کی خوشخبری. جو آپ کے اوپر جو ایمان لائے اور اس کے مطابق عملی زندگی گزارے تو ان کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں. ڈراتے کس بات کے ہیں؟ اور جو لوگ ان کو بھی ایمان نہیں لائے لیکن ایمان تو لا لیے لیکن ان کی اطاعت نہیں کرتے، اپنی مرضی چلاتے ہیں، ان کو اپنا نمونہ نہیں بناتے، ماڈل نہیں بناتے، دوسروں کو بناتے ہیں، ان کے لیے ڈراتے ہیں نبی اللہ کی طرف سے. نذیرا، ڈراتے ہیں جہنم کی آگ سے. دیکھو بچو جہنم کی آگ سے. ایک بات تو یہ ہوگی رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجۃ بعد الرسل. یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اب جب قیامت ہوگی، اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور انسان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت کسی انسان کے پاس یہ عذر باقی نہ رہے، یہ کہنے کا موقع نہ ملے کسی انسان کو اللہ تیری بات نہیں معلوم کہ میں کیا کروں، تیری بات معلوم ہی نہیں تھی میں کیا کروں، میری کیا غلطی ہے. تو یہ انسان کو یہ عذر نہیں ہونا، اس کو موقع نہیں ملنا، بلکہ نبیوں کو بھیجا تاکہ بات بتائی جائے ان کو، اور بتا دینے کے بعد معلوم ہو جانے کے بعد پھر اللہ کی عدالت یہ نہیں بول سکتا مجھے معلوم نہیں تھا. یہ حجت ہے کہتے ہیں، حجتم بعد الرسل.
نبیوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں انسانوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے. یہ ہے اصل چیز. دو باتیں جو نبیوں کو بھیجنے کا مقصد ان کی اطاعت، ان کی اتباع ہے، اور دوسری بات اللہ کی طرف سے حجت ہے تاکہ کسی کو یہ نہ معلوم ہو جائے. اب رہی ایک بات، ہم اس میں جو گفتگو کریں گے آج ہم خاص طور پہ امت مسلمہ کو سامنے رکھ کے کریں گے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کیونکہ تمام انسانوں کے رسول آئے ہیں. یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ اعراف میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ. آپ کہہ دیجئے میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اور جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. اس کی طرف سے میں تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یا ایھا الناس. اب ظاہر ہے کہ جس تک آپ کا کلام پہنچ گیا اس کے اوپر حجت قائم ہو گئی. اور پھر اب ظاہر ہے کہ جو امت مسلمہ ہے، جو مسلمان ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کے اوپر تو حجت قائم ہو گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب کہ دوسری قانون کا الگ بحث ہوگی وہ معاملہ، لیکن گفتگو یہاں پہ صرف امت مسلمہ کو مسلمانوں کر کے کی جا رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ مسلمان چونکہ ایک تو کلمہ پڑھا ہے، ایک تو گواہی بھی دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی دینے کے بعد اس کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو گئی. اب یہ گواہی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، تو دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیا گواہی دی ہم نے؟ دو گواہی دی. پہلے کلمے میں ایک گواہی تھی، ہے نا، صرف محمد رسول اللہ تھا، اور یہاں کیا ہے؟ عبدہ، اضافہ ہے. تو یہاں پہ دو گواہی ہو گئے، عبدہ و رسولہ. بڑی اہم بات ہے اس کلمے کے اندر، یعنی یہ اقرار، یہ گواہی، اس حقیقت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اس حقیقت کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے. دو گواہی لازمی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے، ایک نبوت سے پہلے کا حصہ 40 سالہ زندگی. کیا بھائی؟ 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی نا. نبوت سے پہلے کی زندگی 40 سالہ آپ کی، نبوت کے بعد کی زندگی جو 23 سالہ ہے، دو ملا کے 63 سال ہو گئے. تو 40 سال کی جو زندگی نبوت سے پہلے ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ. کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عبداللہ کے بیٹے ہیں. پھر اس کے بعد 40 سال کے وجہ آپ کو نبوت ملی، اس کے بعد آپ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ محمد رسول اللہ. بات آسانی سے سمجھ میں آ رہی نا؟ نبوت سے پہلے آپ محمد بن عبداللہ، نبوت کے بعد محمد رسول اللہ. یہ بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے تاکہ بعد میں آپ جو نا یعنی گمراہ نہیں ہو سکتے. پھر اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبدیت کو بھی ایمان میں داخل کر دیا، اور آپ کی رسالت تو سوال ہی نہیں ہو تو ایمان ہی ایمان ہے، اس کے بغیر مومن ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ آپ کی عبدیت کو ایمان میں کیوں داخل کر دیا گیا؟ یہ بھی ایک قرآن کو غور سے پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا آپ کو اس بات کو. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں. اگر ایمانیات میں عقائد کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا تو اب ظاہر ہے کہ اب کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے اس کی اصلاح کے لیے. اب قیامت تک جتنے بھی بگاڑ پیدا ہو جائیں گے ان بگاڑ کی نشاندہی اللہ نے قرآن میں کر دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پہ رکھ دیا. اللہ پچھلے دور میں کیا بگاڑ پیدا ہو گیا تھا انبیاء کے متعلق؟
ہم عیسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہیں پہلے، کیونکہ آپ کے بعد ہی آپ ہے نا، میں آپ سے پہلے آپ رسول تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو کہ آپ بھی اللہ کے رسول تھے، تو وہاں پہ جو بگاڑ پیدا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ عبداللہ، وہ بھی عبداللہ تھے، اللہ کے بندے تھے، لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ اب عبداللہ کو ابن اللہ بنا دیا، اللہ کے بندے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب وہ اللہ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، رسول بھی کہتے ہیں، میسنجر بھی۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کا بیٹا اتنا بڑا شرک ہے، اس سے بڑا کوئی شرک نہیں ہو سکتا، یہ شرک کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے قرآن اس کی نفی کرے بار بار، دیکھو وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے تھے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ یہ بار بار اصلاح کر دی گئی ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عقیدے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کو ایمان میں داخل کر دیا کہ آپ عبد ہیں، یہ ایمان ہونا پڑے گا آپ کو۔ جس طرح آپ رسول اللہ ایمان ہے، اسی طرح آپ عبد بھی ہیں ایمان۔ پہلے گواہی دینا پڑے گا کہ عبد ہے، عبد کے معنی کہ عبداللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبدیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں آیات بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخی زندگی اس کو محفوظ کر دی گئی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ انسان نہیں ہے، بشر نہیں، کچھ اور ہے، یہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا حصہ ہے۔ ایسے عقیدے پیدا ہو گئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ قرآن میں ان کو بھی 3 حصوں میں خدا کو تقسیم کر دیا گیا تھا، اور ایک حصہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو بنایا گیا، اور ایک خدا کو۔ سب 3 خدا، تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ یہی ہے اصل میں، ہے نا۔ وہ قرآن آتی ہے، سورہ آپ پڑھیے، سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں، یہاں بھی پڑھیں گے آپ، وہاں پہ خاص طور پہ اللہ نے یہ بات فرمائی، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ إِنَّنَا قَالُوا ثَالِثٌ ثَلَاثَةٌ۔ یقیناً انہوں نے کفر کیا، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ 3 حصوں میں تقسیم ہے، تینوں میں کا ایک ہے، یہ ٹرینٹی کا عقیدہ۔ اسی لیے یہ ایمان میں داخل کر دیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو جناب علی محفوظ کر دیا گیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ عبداللہ ہیں، تو معنی کیا ہے؟ عبداللہ۔ اب اس کو ہسٹری پوری محفوظ کر دیا گیا۔ اب آپ کے والد، آپ کے والدہ، آپ کے چچا، آپ کے تایا، آپ کے پھوپھیاں، یعنی پورا قبیلہ ہسٹری میں موجود ہے نا۔ جو تمام انسانوں کے ہوتے ہیں نا رشتہ دار، اسی طرح آپ کے رشتہ دار بھی تھے سارے، ماں باپ بھی تھے، چچا زاد بھی بھائی تھے، چچائے بھی تھے، پھوپھیاں بھی تھے، خالائے بھی تھے، دادا بھی تھے، نانا بھی تھے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اس میں بشریت کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں، یہ ایمان کے اندر اس کو داخل کر دیا گیا۔ اور پھر یہ عبداللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بڑا پسندیدہ جو نا لفظ ہے قرآن میں، بندے کے معنی عبداللہ۔ عبداللہ کے معنی ایک تو غلام کے بھی آتے ہیں، عبداللہ کے معنی ایک تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی کامل ترین بندگی کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں ہے بندگی میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے، سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے 2 رکوع میں، 3 رکوع میں یہ بات آتی، قُلْ إِن كُنْتُمْ مما نزلنا على عبد فأتوا بسورة على عبد۔ عبد کے معنی وہاں بھی بگایا گا، ہم نے اپنے بندے میں جو نازل کیا قرآن وہاں فرمایا۔ آگے چل کے آتی ہے سورہ اسراء، بنی اسرائیل، شروع ہوتا ہے وہاں پہ معراج کا واقعہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دیکھا آپ نے، اللہ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، جس نے اپنے عبد یعنی بندے کو راتوں رات جناب علی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے کے چلے اللہ۔ اس کے بعد والی سورت بھی شروع ہوتی ہے سورہ کہف، الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن کو نازل کیا۔ اور بھی آگے چل کے آتی ہے، 3 باتیں تو میں آپ کو رکھ دیا سامنے۔ عبد کا لفظ اللہ نے خود قرآن میں استعمال کیا آپ کے لیے، خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اب آپ کی عبدیت کو، آپ کی بندگی کو ایمان میں شامل کر دیا گیا کہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔
ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. ایک اضافی اس کے اندر آپ ترجمہ کریں گے کیونکہ آپ آخری رسول ہیں, آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. آپ اس کے بعد آپ غور کر کے ذرا دیکھیں گے رسول اکرم جس طرح ہم نے پہلے کلمہ کیا پڑھا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم اس بات کی گواہی دیتے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے, اس کائنات کا خالق, اس کائنات کا مربی, اس کائنات کو چلانے والا, بلا شرکت غیر, کوئی شریک نہیں ہے, وہ صرف اللہ ہے. یہ گواہی تھی. دوسرا جز کلمے کا کیا ہے, اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جس طرح ہم نے محمد اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی, اب ہم آگے چل کے کیا گواہی کریں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی. یعنی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں رسول مانا ہوں تو اب میرے لیے زمین کے اوپر رول ماڈل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہیں ہے. اس بات کی گواہی کروں, میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اب میرے لیے ماڈل, نمونہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہیں, کوئی اور نہیں ہے. اور اس کے اندر باپ بھی آ گئے, ماں بھی آ گئے, بڑے بڑے لوگ بھی آ گئے, لیڈر آ گئے, سب کچھ آ گئے پورے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد اب میرے لیے نمونہ اطاعت فرما بردار صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے سوائے اور کوئی نہیں, کوئی اور نہیں. اب کس کی بھی اطاعت ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے اندر ہوگی. وہ باپ کی بھی بات مانی جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر, اطاعت کے اندر مکئی آئی ہو. اگر باپ کا بھی کوئی حکم رسول اللہ کی نافرمانی بھی تو اس کو نہیں مانا جائے گا. کہنے والا بڑے سے بڑا لیڈر کیا نہ, دنیا کی بڑی شخصیت کیا نہ, اگر اس کی کوئی بات ہم مان رہے ہیں اور وہ بات رسول اللہ کے لائے دین کے خلاف ہے, ہم اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گے. ساری دنیا مانتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے معنی یہی ہے, اب ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں, کوئی رول ماڈل نہیں, کسی کی اطاعت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہٹ کے. یہ ہے اصل کلمہ محمد رسول اللہ کا. اب آپ کو ماننے کے بعد کوئی اور نہیں ہے. اسی لیے بتایا کہ پورے رسولوں کا تعلق سے بات کہی گئی, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جتنے بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے محض اسی لیے بھیجا ہے, اللہ کے حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے, ان کی پیروی کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب آخری رسول ہے اور اس اعتبار سے اب آپ قابل ترین اللہ کے بندے ہیں. میں نے سب سے پہلے آیت مبارکہ پڑھی, وہ تھی سورہ یہ الاحزاب کی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے, گواہ. تمام انسانوں کے اوپر آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے. اور خود قرآن میں بات آتی ہے حشر کے میدان میں, اور یہ بات اللہ کے نبی نے حجت الوداع میں عرفات کے میدان میں خطبہ دینے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ میں تمہارے اوپر گواہ ہوں اور تم باقی کے تمام انسانوں پہ تم گواہ ہو. قرآن میں بات آتی ہے سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں اور سورہ حج کے آخری رکوع میں آتی ہے. وہاں پہ بھی یہ بات کہی گئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمہارے اوپر گواہ بنیں گے اور تم دوسرے انسانوں پہ گواہ بن جاؤ اللہ کی طرف سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے جو میسج دیا ہے اس دین کو تم نے کہاں تک پہنچایا ہے, دوسروں تک, جیسے اللہ کے نبی پہنچایا ان تک, تو یہ گواہی لی جائے گی. تو یہ وہی بات ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. مبشر دیکھا بھی ہم نے, مبشر یعنی خوشخبری دینے والے, یعنی جو آپ جو دین لے کے آئے ہیں نا, اس دین کو قبول کر کے اس دین کو عملی طور پہ اپنانے والے, ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں. بشیر ہے جنت کی خوشخبری, مغفرت کی خوشخبری. اس کے بعد نذیر, نذیرا ڈرانے والے, انذار کرنے والے. مطلب جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, اگر اس دین کا انکار کیا جائے یا پھر دین کو تو مانا جائے آپ رسول ہیں لیکن آپ کو عملی طور پہ قبول نہ کیا جائے, صرف احترام کے طور پہ, عقیدے کے طور پہ آپ کو مان لیا جائے, لیکن عملی زندگی میں اگر آپ کو نہ اپنایا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کون ہے, انذار کرنے والے, ڈرانے والے کہ دیکھو کل عذاب ہے, کل کا ایک دن حساب کا, اس دن کیا بنے گا پر تمہارا, اس دن کے ہوش لو ذرا فرمایا. نذیرا
وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے اللہ کے حکم سے. اور سراجا منیرا، یہ بہت بڑی بات ہے. آیت کا آخری ٹکڑا جملہ ہے یہ سراجا منیرا. عربی زبان میں سراج کہتے ہیں کہ روشنی کو، چراغ کو. چراغ میں کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے نا. اب پہلے دور میں اس کو چراغ بولتے تھے، اب لائٹ بولیں گے. چراغ بنا کے بھیجے گئے ہیں. سراجا منیرا. اور منیر ایک تو سراج روشن، اور منیر کے معنی جس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے. چراغ سے لگاتے ہیں تو اس کے اندر خود ایک روشنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے آس پاس کی چیزوں کو بھی وہ روشن کر دیتا ہے. خالی اس کے اندر ہی روشنی نہیں ہوتی بلکہ آس پاس کی اس کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ بھی روشن ہو جاتی ہیں اس کی روشنی سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے وہ تو ہے ہی روشن آپ کی ذات تو، لیکن آپ جس معاشرے میں تھے وہ معاشرہ بھی روشن ہو گیا. کیا ہوا؟ نہیں ہوا ہے نا. اب اسی طرح مسلمان کے لیے بھی یہ بات آئی ہے کیونکہ رسول تو آخری ہے. اب مسلمان کا وجود بھی ایک سراج منیرہ ہے. اب مسلمان کا وجود سراج منیر کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی مسلمان جہاں کہیں بھی ہے اس کے پاس تو روشنی ہے قرآن کی اور رسول اللہ کی سنت کی ہے اس کے پاس تو، لیکن اس کی روشنی سے دوسرے بھی کیا فائدہ اٹھا رہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اصل میں، ہے نا. یہ ہے بات روشنی. کیونکہ روشنی کبھی بھی اپنے آپ میں نہیں ہوتی. آپ چراغ جلا، چراغ کے اندر ہی روشنی ہے. آپ لائٹ جلا، لائٹ کے اندر ہی روشنی نہیں. لائٹ جہاں ہے جتنے بھی چیزیں وہاں پہ ان سب کے اوپر ان سب کو روشن کر دیتی ہے. اسی طرح نبوت، رسالت اور مومن کا وجود بھی کیا ہے؟ اس کے پاس تو روشنی ہے، لیکن وہ روشنی کیا ہے؟ دوسروں کو دے رہی پہنچی وہ روشنی نہیں پہنچی. کیونکہ روشنی کی فطرت کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے. نیچر کیا ہے روشنی کا؟ اندھیرا، ڈارکنیس. اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے. جیسے میں کو اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہے، رات کا کوئی وجود نہیں ہے. اندھیرا کا کوئی وجود نہیں ہے کیونکہ روشنی جہاں پہ غائب ہو جاتی ہے تو وہاں اندھیرا آ جاتا ہے. تو اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے اندھیرے کا. اگر اس کا ذاتی وجود ہوتا روشنی آنے کے بعد بھی نہ برقرار رہنا، پھر اس کا ذاتی وجود نہیں ہے. جب اندھیرا کپ اندھیرا ہے، ڈارکنیس ہے، اور آپ نے لائٹ جلا دی، ٹارچ جلا دی تو اندھیرا بھاگ جائے گا وہاں سے. تو مطلب اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. یہ کہتا ہے قرآن. اس کو غور سے سنیے آپ بات کو، بڑی اہم بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نور، یعنی سراج منیر آیا. آپ کے روشن چراغ ہے، روشنی لے کے آئے اور اس روشنی پھیل گئی اور اندھیرا خود بخود چھڑ گیا. روشنی آتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل یعنی گمراہی اپنا مقام چھوڑ کے بھاگ گیا. ہے نا؟ کانا زہوقا یعنی باطل کے مطلب کیا؟ جو بے بنیاد ہے. اندھیرا ہے، روشنی آ گئی تو خود بخود اندھیرا چھٹ جائے گا. تو اصل وجود کس کا ہے؟ اجالے کا ہے، روشنی کا ہے، اندھیرے کا نہیں ہے. اور اندھیرا اسی لیے ہے، روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے. اور اس بات کو اگر بہت اس کے اوپر گفتگو ہوں گے تو لمبی چوڑی بھی ہو سکتی ہے. اس کے اندر اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ایک مومن ہے، مومن کو ایک روشنی دیں گے اور وہ روشنی لے کے سماج میں پھرے گا، انسانوں میں چلے گا پھرے گا. تو کیا مطلب ہوا؟ مومن ایک جب روشنی ہے اور مومن جہاں بھی جائے گا وہاں اندھیرا نہیں رہے گا. یہ مومن ہے. ایمان کو بات بتا دیجیے. سراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا ایمان والوں، کیونکہ اللہ نے رسول کو بنایا، بھیجا، ایک روشنی دی ہے انہیں. اب دوسری بات یہاں پہ کیا ثابت ہو رہی ہے؟ ثابت یہ ہو رہی ہے سراج منیرا. ایک انسان آنکھ رکھتا ہے. کیا بھائی ہم جیتے بھی بیٹھے ہوئے سب آنکھ رکھنے والے ہیں،
لیکن ہماری یہ بینائی روشنی کی محتاج ہے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ ہم سب دیکھنے والے ہیں، کوئی بھی اندھا نہیں ہے یہاں پہ، لیکن اگر یہ لائٹ چلے گا تو سارے اندھے ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں دکھتا. تو مطلب کیا ہوا؟ ہماری نگاہیں تو دیکھنے کی ہے، لیکن یہ نگاہیں بیرونی روشنی کی محتاج ہے. ہم عقل رکھتے ہیں، ہر انسان، اب 12ویں بات کی طرف، ہر انسان عقل رکھتا ہے، سمجھداری رکھتا ہے، لیکن ہماری یہ عقل محتاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. نہیں تو پھر یہ عقل بھٹک جائے گی. جس طرح روشنی رہے تو ہم بھٹک جاتے، راستہ نہیں ملتا، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے لیکن اندھیرا ہو گیا تو راستہ نہیں ملتا. اسی طرح اب اللہ نے فرمایا رسول ہم نے آپ کو روشن بنا کے بھیجا ہے. یہ سارے انسان اندھے ہیں، ایک معلوم ہے آپ کی روشنی کی ضرورت ہے انہیں. اگر آپ کی روشنی کو نہیں اپنائیں گے تو بھٹکتے ہوئے پھریں گے، اور بھٹکنے کا انجام ہو سکتا ہے کہ جہنم میں گڑھے میں گر جائیں گے. کتنی فطری بات کہہ رہا قرآن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات مقدس سراجم منیرا، ایک روشن چراغ ہے سب کے لیے. آنکھ والا ہے لیکن اندھا ہونا اندھے کے برابر ہونے کا روشنی نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے کو اللہ نے عقل دیا، ہم عقل سے سارے فیصلے کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ عقل ہدایت کی محتاج ہے. اسی لیے قرآن میں یہ بات کہی گئی، رسول کو بھیج کے کیا بات کہی ہے قرآن میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صف، سورہ فتح اور سورہ آپ کے ایک دوسری سورت، تین مقامات، سورہ توبہ، تین مقامات پہ یہ بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق دے کے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ یہ روشنی ہے ہدایت. اس کے بغیر تم کیا ہے؟ اندھے، عقل کے اندھے. اور یہ مادی روشنی جو ہے نا، یہ مادی روشنی نگاہوں کی دکھ رہی ہے، لیکن اصل جو روشنی ہے عقل کی روشنی، اور وہ عقل کی روشنی کہاں ملے گی آپ کو؟ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے دین میں ملے گی آپ کو. یہاں ہے اصل پورا مانے گا. یہ اس میں فرمایا سراجم منیرا، اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کی رسالت، آپ کی بعثت، آپ کی تشریف آوری. آگے چل کے ایک آیت مبارکہ میں پڑھوں گا آپ کو، ابھی سورہ آل عمران کی ہے. وہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بتایا گیا، اور یہ بھی قرآن میں کچھ کم 4 مقامات پہ آیا تھا 30 انداز میں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی بتائے ہیں کہ آپ کو کیوں بھیجا جا رہا ہے، تفصیل ہے اس کے اندر. وہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. مطلب یہ ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر، مومنین کے اوپر اللہ کا، کیونکہ اللہ نے انہی میں سے ان کے لیے ایک رسول کو بھیجا، اٹھایا. بہت بڑا احسان ہے. روشنی، اندھوں کو روشنی دینے کے لیے، عقل کے اندھوں کو روشنی دینے کے لیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وَفَرْمَا بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. آپ کا مشن کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، ہماری جو آیات ہیں ہم نے جو رسول اللہ کو دی ہے قرآن کی شکل میں، اب ان آیات کو پڑھ کے انسانوں کو سمجھاتے ہیں. تمہیں قرآن پڑھ کے کام ہے، رسول کا فرض ہے، فرض منصبی ہے رسول اللہ کا. جو کتاب آپ کو دی گئی ہے وہ پڑھ کے لوگوں کو سناؤ، یہ کام ہے آپ کے کرنے کا. یتلو علیہم آیاتی، پہلا کام. دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پڑھ کے سنانا نہیں، بلکہ قرآن پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ اب آپ لوگوں کے اخلاق سنواریں گے، آپ لوگوں کی تربیت کریں گے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے کیا کریں گے؟ لوگوں کا تزکیہ کریں گے، لوگوں کا تذکیر کریں گے،
اور لوگوں کی تربیت کریں گے، انہیں بااخلاق بنائیں گے اور انہیں ہر اخلاقی گندگی سے انہیں پاک کریں گے. یہ ہے یزکیہم. کیا کرتے ہیں اس کے لفظی معنی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کرتے ہیں ہر گندگی سے، گناہوں کی. گناہ یہاں پہ یہ ایک تو ہے کہ خیال اور عمل دو چیزیں ہیں. ایک خیالی گناہ بھی ہوتا ہے نا، اس کے بعد ایک عملی گناہ ہوتا ہے. تو صاحب کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذہنی تربیت پہلے ہوتی ہے، ان کے ذہن و دماغ کو سنوارتے ہیں، ان کے اندر سے وہ فاسد مادے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو برے خیالات لاتا ہے. سب سے پہلے اس کا تزکیہ نفس یہی ہے اصل میں. اس کے بعد اعمال، ان کی زندگی کا تزکیہ. تزکیہ سے مراد ہر گندگی سے ان کو پاک کرنا ہے. ایک تو جسمانی گندگی ہے جو دنیا میں ہر انسان جانتا ہے، جسمانی گندگی سمجھ میں آ رہا. ہم بھی گندگی کیا ہوتی ہے، لیکن ایک وہ گندگی ہے اصل میں جو انسان کے ذہن اور اس کے اعمال میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے، ان کی نیتوں میں ہوتی ہے. اس گندگی سے اس کو نکالتے ہیں، پاک کرتے ہیں. اور یہ گندگی ظاہر ہے کہ اعمال کی گندگی بھی ہے، نگاہوں کی گندگی بھی ہے، دل و دماغ کی گندگی بھی ہے، زبان کی بھی گندگی ہے، معاملات کی بھی گندگی ہے، لین دین کی بھی گندگی ہے، آپس میں تعلقات کی بھی گندگی ہے. اس ساری گندگیوں سے کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تزکیہ نفس اسے کہتے ہیں. اور جب تک یہ گندگی سے پاک نہ ہو جائے کوئی مومن، اس وقت تک انہیں جنت میں نہیں جا سکتا. یہ قرآن میں بات آئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں کہ وہاں پہ ذالک جزاء من تزکیٰ. اللہ جنت میں بھیجنے کے بعد، کوئی مومن کو اللہ جنت میں داخل کرنے کے بعد اسے یہ بات بول رہے ہیں، جنت میں تم جانے کی وجہ کیا ہے معلوم؟ کیونکہ تم نے ہر گندگی کو پاک کیا ہے اپنے آپ کو، اسی لیے تم اب جنت میں جاؤ. قد افلح من تزکیٰ، یہ بھی قرآن میں آتی ہے. یعنی یقیناً فلاح اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ہر گندگی سے پاک کیا. گندگی وہی بولوں میں، گندگی بولے تو صرف یہ نہیں کہ کپڑوں کی گندگی، جسم کی گندگی. گندگی آدمی کے دماغ کی ہے، سب سے پہلے اس کی ذہنیت کی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کی ہے. پوری طرح اس کو پاک کرتے ہیں. دیکھیے مشرکین کے مطابق اللہ قرآن میں سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں مشرک سب سے بڑے گندے ہیں. مشرک سب سے بڑے گندے ہیں. مگر تقریباً مشرکوں کو دیکھتے ہیں کہ روزانہ صبح میں جناب یعنی پانی نہیں بغیر باہر ہی نہیں نکلتے. کوئی گندگی پر مسلمان میں بعض ایسے بھی 8 دن میں نہیں نہاتے، لیکن جتنے بھی غیر مسلم تقریباً روز نہاتے ہیں، روز کپڑے بدلتے. پاک و صاف رہتے ہیں وہ لوگ جسمانی اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے. لیکن مشرکوں کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے جو بات فرمایا ہے وہ بڑے گندے ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ سورہ توبہ میں آئی، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حقیقت یہ ہے کہ یہ مشرک بڑے گندے ہوتے ہیں، اب فتح مکہ کے بعد دوبارہ کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ ان کی ذہنیت اللہ کے متعلق گندی تھی. کیا گندی تھی؟ انہوں نے اللہ کو رب ماننے کے باوجود 360 بتوں کو لا کے رکھا یہاں پہ. اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری نہیں سنتا. بولنا ہے دماغ کی گندگی اللہ کے متعلق، غلط سوچ ہے یہ. اللہ سب کو پیدا کیا ہے، اللہ سب کا رب ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، سب کو رزق دے رہا اللہ تعالیٰ. اگر ہمارے سے کسی کا لڑائی جھگڑا ہوا تو کچھ اس کی مدد کرتے تو اپن مدد روک دیتے. کیا بھائی روک دیتے اپن؟ نہیں. لیکن اللہ کو کفر کرو، انکار کرو، نافرمانی کرو، کیا کسی کا رزق روک رہا؟ اللہ روک رہا؟ ارے پھر وہ اللہ ہے. وہ صفات پیدا کرو آپ. اگر آپ سے کوئی دشمنی ہو گئی، لڑائی جھگڑا بھی ہو گیا، اگر واقعی میں نے محتاج ہے جیسے اللہ اس کو دے رہا، آپ بھی جو مسلمان اس کو. ہمارے پاس یہ گندے خیالات ہیں، ارے انہیں اللہ کو نہیں مانتا کیوں دے رہا اس کو؟ نہیں، یہ منع ہے. یہ اگر اللہ بھی ایسا شروع کر دے تو کون باقی رہتا؟ میں بھی نہیں رہتا، آپ بھی نہیں رہتا. ہم کو سے سیدھے ہیں بول کے، ہاں ہے کوئی سیدھے ہیں؟ ہم بھی کوئی سیدھے نہیں، ہم رہتے ہیں نہیں. تو یہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے سر میں. آدمی کی خیالات، اس کی تھنکنگ، اس کی جو فکر ہوتی ہے نا، وہ صحیح ہونا پہلے. اور جب تک یہ صحیح نہیں ہوں گی اس وقت تک اس کا ڈائریکشن، جو عمل کا جو ڈائریکشن ہے نا، وہ صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ عمل کے ڈائریکشن کے لیے آدمی کی فکر، اس کی سوچ ضروری ہے آدمی کے لیے. اسی لیے ہمیں ہر وقت کیا بات بتا دی گئی قرآن میں، کبھی بھی کسی کے متعلق میں تم سوچو تو تمہاری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ وہ منفی نہیں ہونا.
مثبت ہونا، نیگیٹو نہیں ہونا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری نیگیٹو سوچتے ہیں سامنے والے کے تعلق سے. سمجھ میں آیا؟ ارے آپ کے تعلق سے غلط کراؤں گا، آپ کی کبھی مدد نہیں. ہم اس کے تعلق سے بہت کچھ غلط سوچ لیتے ہیں. تو اللہ بولا ویسا مت سوچو، ایسا سوچو کہ انہیں بھی ہو سکتا ہے مجبور تھا ہوں گا، آپ کو نہیں دے سکا. یہ نہیں سوچتے ہم. ہماری پوری سوچ کیا ہے؟ پوری منفی ہے، پوری نیگیٹو ہے. کوئی سوچ بھی ہماری جناب یعنی مثبت سوچ نہیں ہے، پازیٹیو ہے ہی نہیں تقریباً. اور جہاں پہ پازیٹیو سوچ نہیں ہوتی اور وہاں پہ لڑائی جھگڑے فتنے فساد نفرتیں پھیلتے ہیں. اسی لیے قرآن نے کہا کہ نیگیٹو سوچ اور پازیٹیو کے لیے فرق کیا ہے اس میں؟ جو پازیٹیو سوچ رکھنے والے وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیگیٹو سوچ نہیں رکھتے، مثبت سوچ رکھتے ہیں. اللہ ان کی مدد کرنے والا ہے. یہ بات کہی گئی قرآن میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مشن کیا بتایا گیا تلاوت قرآن کے بعد؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں با اخلاق بناتے ہیں، اخلاق اور کردار کے اعلیٰ مقام پہ انہیں پہنچاتے ہیں. یہ تھی دوسرا مشن. اب اس مشن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا. ہم تاریخ پڑھ لیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کن کی تربیت کی آپ نے قرآن کے ذریعے سے. مشرکین عرب، اہل مکہ کی ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اکیلے تھے آپ. سارے کون تھے اس وقت؟ کون سی برائی نہیں تھی ان میں؟ قرآن بول رہا تھا. سب سے بڑی برائی تو یہی تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کی پوجا کرو، ہے نا. کیا برائی نہیں تھی؟ قرآن ہر برائی تھی. کعبۃ اللہ میں آ رہے ہیں تو طواف کر رہے تو ننگے آ رہے. اللہ کو کیونکہ بولے کہ پسند دنیا کی کوئی چیز نہیں رہنا جسم پہ، وہ ان کا بتایا اللہ تعالیٰ. پھر ہر گندگی ان کے پاس کیا تھا؟ قتل، خون، عالمگیری، انتقام، زنا، جوا، شراب، یہ ساری چیزیں تھے. پھر اٹھا کے دیکھ لیجیے. اب جب آپ نے قرآن کو پیش کیا ان لوگوں کے سامنے اور ایک ایک کر کے جب آپ کے اوپر ایمان لائے، پھر ان کی کیسی تربیت کی اللہ نے، اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی، کس طرح پاک کیا انہیں. کوئی گندگی باقی نہیں رہی ان کے پاس ذہن و دماغ میں. اور وہی وہ ایک دم بگڑے ہوئے گندے لوگ جو تھے عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ان کی ایسی تربیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کو رول ماڈل بنا دیا. وہ تربیت کیا آپ نے. اور یہ تربیت قصے کہانیوں سے نہیں ہوتی، وعظ و بیانوں سے نہیں ہوتی، یہ تربیت ہوتی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے. پھر ہمارے پاس وہ تربیت کیوں نہیں ہو رہی آج؟ اسی لیے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیے، خالی مولوی کے وعظ میں لگے ہوئے ہیں، مولوی کی تقریر میں لگے ہوئے ہیں. قرآن سے ڈائریکٹلی تزکیہ نہیں ہو رہا. قصے کہانیاں چل رہی ہمارے پاس، لوگوں کی روایات چل رہی ہمارے پاس. تزکیہ ہوتا ہے قرآن سے، اس کی آیات سے ہوتا ہے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یہ نبی کا مشن تھا. اور نبی قرآن کے ذریعے سے تزکیہ کیے، قرآن کے ذریعے سے تربیت کیے. اس لیے وہاں پہ نہ تو کوئی مسلک تھا، نہ کوئی جماعتیں تھے، نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی مولوی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ایک ہی اللہ کا دین تھا اور کوئی نہیں تھے، کوئی نام و نشان میں، صرف مسلمان. اور کوئی تھے؟ آج کتنے ہیں؟ آج کتنے ہیں؟ کیوں ہے آخر؟ سب قرآن کو چھوڑ کے ہو گیا. سب قرآن کو چھوڑنے سے ہو گیا. یہ فرقے بن گئے، نفرتیں بن گئے، مسلکیں بن گئے، جماعتیں بن گئے، مسجدیں الگ الگ ہو گئی، آپس میں نفرتیں ہو گئی. یہ ممبر سے وہ ممبر کے خلاف، وہ ممبر سے یہ ممبر کے خلاف، یہ مولوی اس کے خلاف، وہ مولوی اس کے خلاف. یہی چل رہا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ سب چھوڑ کے قرآن چھوڑنے سے ہو رہا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم جو بھیجے ہیں نا وہ رسول قرآن پڑھ کے ان کی تربیت کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں. دوسری بات ہے. تیسری بات کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ. تیسرا مشن، تیسرا فرض یہ تھا آپ کا کہ آپ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے. قرآن کی. کس کی؟ اور کرو آپ. رسول ہیں حالانکہ
اللہ کے چنندہ بندے ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں، لیکن اللہ بول رہی ہے ہماری کتاب کی تعلیم دیتے تھے. حالانکہ اتنا شعور تھا، اتنی بصیرت تھی رسول کے پاس، اگر وہ خود بھی کوئی بات بولے تو غلط نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی ہماری کتاب کی تعلیم دیتے تھے، قرآن کی. اور آج کتنے پڑھے جو کتابیں پڑھ کے سنا رہے ہیں آج انہیں، تیری کتاب، میری کتاب، میرے مولوی صاحب کی کتاب، تیرے مولوی صاحب کی کتاب، میری جماعت کی کتاب، تیری جماعت کی کتاب. ارے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہماری جماعت کی کتاب ہی نہیں ہوتی بھیا، ہمارے عالم صاحب کی کتاب ہی نہیں ہوتی. ارے بھائی جتنی بھی کتاب ہے سب کو ہٹاؤ بازو میں، صرف قرآن اللہ کی کتاب ہے. جب تک ان کو ہٹائیں گے نہیں آپ کے جھگڑے نہیں ختم ہوں گے. یہ سارے جھگڑے پیدا کرنے والی کتابیں ہیں، یہ آپس میں لڑانے والی کتابیں ہیں، یہ سب سارے جھگڑوں کو ختم کرنے والی کتاب صرف قرآن ہے. سارے مسلکوں کو ختم کرنے والی، فرقوں کو ختم کرنے والی کتاب صرف قرآن ہے. یہی بات کہی اللہ نے کہ یہ قرآن کی تعلیم دیتے، وہ یعلمہم الکتاب، یہ کتاب کی تعلیم دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. ایک تو قرآن سے تزکیہ ہوگا، پھر قرآن کی تعلیم ہو گئی. تعلیم کے معنی کیا ہے؟ اب قرآن میں جو باتیں اللہ نے بتائی ہے نا، اس کی وضاحت رسول اللہ کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں. کوئی بات اگر قرآن میں اللہ نے اجمالی فرمائے تو اس کی تشریح کیا ہوتی کرتے ہیں. جیسے حلال حرام کے مسائل ہیں، قرآن میں اس کی بنیادی باتیں، اصولی باتیں بیان کر دی گئی ہے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح اللہ کے نبی اپنے قول سے کرتے ہیں، جس کو حدیث صحیح آپ کہتے ہیں، جو قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتے. یہ ذہن میں رکھیں پہلی بات. تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، اللہ کے رسول. اور دوسری بات کیا ہے اب یہاں پہ؟ معلم قرآن. کون ہے معلم قرآن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلم کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم، یہ نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ نبی کو کیا بول رہے ہیں آپ قرآن میں؟ نبی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی آخری رسول اللہ کے. ان کو کیا ایک حکم آ رہا قرآن میں؟ آپ پڑھتے ہیں قرآن، سنتے بھی ہیں، قُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ حکم دے اے نبی ہم سے دعا کرتے رہو، اللہ میرے علم میں زیادتی کر. کیا مطلب ہوا؟ ہمارے پاس عالم ہے بھائی، جاننے والے. ارے یہاں تو اللہ کے نبی کو بول رہے علم میں زیادتی، تو کہاں کا عالم ہے؟ تو تھوڑا بہت پڑھ لی ہوں میں عالم، میں مفتی، میں فلاں، میں کچھ بھی. یا نبی کو بول رہے بھائی میں سند لے لیا، میں عالم برخاست، یہ میرا سند، یہ میرا سرٹیفکیٹ، ختم، سب پہ بھاری ہوں میں پڑھے عالم میں ہوں، میرے سے پوچھو. سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. قرآن پڑھیں گے تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے غور و فکر کے ساتھ. جتنے بھی فتنے پھیل رہے ہیں ہمارے پاس، یہ سب قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے، اور وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ایسا قرآن چھوڑے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا جو مقصد متعین کیا جا رہا ہے، اس میں یہ آیات بڑی اہم کردار ادا کر رہی ہے نا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور چوتھی بات ہے حکمت. حکمت اور دانائی، یہ اللہ کے نبی تمہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں سوچنے کا انداز سکھاتے ہیں، حکمت کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں، حکیمانہ باتیں. دیکھیے ایک تو حکیمانہ باتیں کے متعلق کون ہے؟ ایک اللہ کی صفت کیا ہے؟ حکیم. اللہ کون ہے؟ حکیم. قرآن کیا ہے؟ حکمت کی کتاب. یاسین والقرآن الحکیم ہے نا. ہم قرآن پڑھتے ہیں نا. یہ قرآن کیا ہے؟ حکمت کی کتاب ہے. قرآن میں حکمت کی باتیں بتا دی گئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کے بعد آپ جناب عالی ہمیں انسانوں کو حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کے معنی کیا؟ حکمت کے معنی دانائی، عقل مندی، فراست، دور اندیشی، سب حکمت کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم پوری 23 سالہ زندگی کو دیکھیں گے تو ہر قدم پہ آپ نے حکمت کو اپنایا ہے. ہر قدم پہ آپ نے حکمت کو اپنایا ہے. ہر قدم پہ دشمن کی جناب علی اس سے مدبھیڑ ہونے کے لیے، بچنے کے لیے آپ نے راستہ الگ دیا. کیوں؟ آپ
آپ نہیں چاہتے، حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ ہو جائے، کیونکہ دونوں کا نقصان ہے، جہاں تک ہو سکے بچو، ہے نا۔ اور آپ نے فرمایا حکمت کی بات یہ ہے، فتنے سوئے ہوئے ہیں، فتنے سوئے ہوئے ہیں، ان فتنوں کو اٹھانے والا، ان فتنوں کو جگانے والا وہ ملعون ہے۔ فتنے سوئے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بدماش خاموش لیٹا ہوا ہے، سویا ہے، اس کو آپ جا کے انگلی کر رہے ہیں، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ کیا کر دیں گے آپ؟ یہ فتنے ان کو اٹھا رہے ہیں، ہم سوئے ہوئے، ہماری تقریریں، ہماری لیڈروں کی تقریریں، فلاں فلاں، پورے فتنے ان کو جگا رہے ہیں، آپ اٹھا کے ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ بعض لوگ تو یہ بولے تم کو آتا ہی کیا تھا، کھانے نہیں آتا تھا، ہم سکھائے، پھینکنے خالی پنچی جناب علی، انگریز جناب علی سامنے ٹائی باندھا، تم پیچھے تو بھی ٹائی بولے، سمجھا؟ مذاق مذاق مت اڑاؤ، حکمت کی باتیں یہ ہے۔ پھر اس کے بعد حالات جب خراب ہو گئے تو کچھ بھی نہیں سوائے اس کے تمہاری تباہی ہوں گی نا۔ دیکھو دشمن تمہارا طاقتور ہے، لہذا حکمت سے کام لو، حکمت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں مدینے کو، کیونکہ آپ مکہ چھوڑنے کے بعد جناب یعنی مکے کے جو لوگ تھے نا، آپ کے پیچھے لگا دے رہا ہوں محمد کو پکڑ کے لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ آپ سنتے ہیں، وہ تشریح میں تو نہیں جا رہا ہوں تفصیل میں، لیکن اصل بات بتا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ نکلے ہجرت جانے کے لیے، تو مکے سے مدینہ کو جو عام راستہ جاتا تھا، جو لوگ جاتے تھے قافلے، اس راستے کو چھوڑ کے آپ کو دوسرا راستہ اختیار کیے، اور وہ گھاٹیوں والا راستہ تھا، کانٹوں والا راستہ تھا۔ کیوں کیا ایسا آپ نے؟ حکمت، حکمت بتائیے آپ۔ تو حکمت آپ نے سکھائی ہے، اور یہ امت آج حکمت سے خالی ہے، خالی ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی دور اندیشی نہیں، کوئی فرا نہیں ہے۔ اور ہماری اپنی غلطیوں سے، کوتا نظری سے ہم اپنا نقصان کر لے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے دنیا میں۔ تو حکمت، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے نبی جو ہے وہ حکمت تمہیں سکھاتے ہیں، حکمت۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھو اے مکے والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، بھٹک رہے تھے ادھر ادھر۔ رسول اللہ آ گئے، تم کو روشنی ملی ان سے، اور تم سیدھے راستے پہ آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق قرآن میں بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری آیت ایک میں نے پڑھا تھا جس میں یہ فرمائے، حدیث کیا ہے؟ حدیث میں یہ بات آئی ہے، ایمان میں رسالت سے میں گفتگو کروں انشاءاللہ، ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا میلاد النبی آپ جسے کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ، میلاد النبی، نبی کا پیدا ہونا، کیا اس کے کوئی منکر ہے دنیا میں؟ کافر بھی منکر نہیں ہے، آپ کے پیدائش سے کوئی منکر نہیں ہے۔ بولنے نہیں آ رہا میلاد کے بولنے کے لیے، ہر کوئی دشمن یا وہاں پیدا ہوئے، دوسرے بھی بولتے ہیں محمد پیدا ہوئے تھے مکہ میں بول کے، پیدا ہونے سے کوئی انکار کر رہا، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ آپ منکر کون ہے آپ کا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے تھوڑا وقت آپ کا زیادہ جائے گا آج، میں اس کو تفصیل میں زیادہ لے آنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی حدیث میں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث ایمان بالرسالت کی کسوٹی اور بنیاد ہے۔ یہ حدیث جو ہے آپ کو ایمان کو ناپنے اور تولنے کا ایک میجرمنٹ ہے، ایک اسکیل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اندر ایمان بالرسالت کا کتنا ٹیمپریچر ہے، اس کو جانچو تم۔ ہر ایک کو انڈیویجل ایک دوسرے کو فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے، میرے اندر کتنی رسول کی اتباع ہے، ایمان ہے، آپ کے اندر کتنا، آپ اپنا جائزہ لینا، میں میرا جائزہ لینا، آپ کا جائزہ میں نہیں لے سکتا، آپ میرا نہیں لے سکتے، پھر ایسا ہوں گے تو فتنے ہو جاتے۔ پھر یہ میرا میں لینا، آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے میرے کو کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان اتنا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہر ایمان والے کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ ایمان اور محبت کا تعلق یہ دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، اور دل کی بات میں اور میرے رب کے سوائے کوئی نہیں جانتا، کسی اور کو فتویٰ دینے کا حق نہیں اس کو۔
یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے. اصل میں فتنے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہیں رسول کو نہیں مانتا، انہیں رسول سے محبت نہیں کرتا، یہ فتنے ہیں. یہ بولنے کا حق ہی نہیں ہے آپ کو. کس کو کتنی محبت ہے، کیا ہے، وہ انہیں اللہ جانتا، دونوں جانتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ والناس اجمعین، والدہ وولدہ والناس اجمعین. قرآن مجید میں بھی اس قسم کے آیات آتے ہیں ان کے. دیکھیے انسان کا سب سے زیادہ محبت کا گہرا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دو رشتے ہیں نا، باپ کو اپنے اولاد سے ہوتا ہے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے، یہی ہوتا ہے. اس سے زیادہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، باقی سب سیکنڈری چیزیں ہیں وہ. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایمان کے لیے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، میری محبت غالب نہ ہو. باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ رسول کی اگر محبت ہے تو پھر وہ مومن ہے، نہیں تو نہیں. فیصلہ ہے اس حدیث میں. اب ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ کتنی محبت ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ محبت کا امتحان ہوتا ہے. خالی میں بولو میرے سے کسی بھی مسلمان کو پکڑو، آپ نے شراب بھی پی رہا، آپ کہتے ہیں کہ جناب 10-20 مرڈر بھی کرا، انہیں جیل میں بھی سزا کاٹ رہا، کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت رسول سے بولتا ہوں. حالانکہ مرڈر کر کے جیل میں مسلمان کچھ مارا ہونے لیکن محبت ہے مر رہا ہونے. اب کیا یہ سب محبت صحیح ہوتے؟ نہیں، ابھی امتحان ہوتا ہے نا. محبت کون سی صحیح ہوں گی؟ محبت کے دعوے کرنے والے تو بہت رہیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ امتحان لیتے ہیں کہ واقعی میں اس کے اندر حب رسول کی طرح نہیں، محبت رسول، رسول کا عشق، رسول کی چاہت کتنی ہے، رسول کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے. اب اس کا امتحان ہوگا. اور امتحان کیسے ہوگا؟ جو چیز اس کے یہاں محبوب ہے اسی چیز سے اس کا امتحان لیا جائے گا. اچھا یہ ایک بات، حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں عربی کے وہ احبا کے الفاظ. احبا کے لفظی معنی ہوتے ہیں، یہ جو جملہ جو کمپیریٹو جملہ ہے، تقابلی جملہ ہے، تقابل کرنا کسی کو. تو یہاں پہ محبت کے لیے تقابل کا لفظ استعمال کیا گیا. اگر کسی کو رسول سے اپنے باپ سے اپنے باپ سے جتنی محبت ہوتی ہے نا، اگر اتنی محبت ہو، اگر کسی کو اپنے اولاد سے جتنی محبت ہوتی ہے، اگر رسول سے بھی اتنی محبت ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے. انہیں مومن کیا محبت کر رہا؟ جسے اولاد سے جتنی اتنی کر رہا، ماں باپ سے جتنی اتنی محبت کر رہا، تو اللہ کے نبی وہ نہیں ہو سکتا مومن. رسول سے محبت کے معنی یہ ہے کہ اولاد سے زیادہ محبت ہونا، اولاد سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت ہونا، ماں باپ سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت ہونا، مال و دولت سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت ہونا، بیوی سے جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت ہونا، تب جا کے انہیں رسول مومن ہے. یہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، آپ بھی سنتے ہیں بعضوں کے اندر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک دفعہ گفتگو کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے باتوں میں یہ بات کہی تھی اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. کیا بولے؟ دنیا کی میرے بیوی بچوں سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں. اللہ کے نبی سن کے پھر حضرت عمر سے سوال کرے، اور سے سنے واقعہ کیا ہے. حضرت عمر کوئی معمولی مقام نہیں ہے آپ کا. آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ، میرے بیوی بچوں سے زیادہ محبوب ہے آپ. اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر کیا میں تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ صحابہ کو اللہ نے جو پسند کیا ہے نا، اس کی ایک اہم وجہ ہے، وہ یہ ہے صحابہ کا ایمان نفاق سے پاک تھا، اور صحابہ کا ایمان جو دل میں ہوتا وہ زبان پہ ہوتا تھا. اس لیے اللہ نے صحابہ کو پسند کیا تھا.
اللہ کے نبی نے پوچھا اے عمر کیا میں تیری جان سے بھی زیادہ ہوں؟ تو جو دل میں تھا عمر کے یا رسول اللہ آپ میری جان سے زیادہ نہیں ہے. ہم لوگ ہوتے تو کیا جان 1000 جان ہے یا رسول اللہ آپ میری جان کیا بول رہے اللہ 100 مرتبہ مجھے پیدا کرے گا تو میں دوں گا. یہی بولتے تھے اپن لیکن کرتے کچھ بھی نہیں تھے. لیکن وہاں ہوا کیا سب کچھ آپ لٹا دیے اللہ کے راستے میں نبی کے حکم پہ. لیکن جب بات آئی تو فرمایا کیا تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں؟ عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ جو دل میں تھا وہ بول دیا. جیسے ہی حضرت عمر کے رسول اللہ کی الفاظ کان میں گئے دل و دماغ کو جھنجھوڑ دیا. ایمان کتنا قیمتی ہوتا ہے آپ دیکھیے. آپ ایمان کی قیمت کیا ہے وہ جانتے تھے صحابہ ہم نہیں جانتے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الآن اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے. ایمان وہ ہے یہ نہیں ہے اختی دلارے کچھ ایسا ہو گیا نماز پڑھ لے کوئی ڈچے مار کے نکل گئے سمجھ میں آ رہا کیا باقی زندگی اپنی منمانی چل رہی پوری. تو بہرحال یہ واقعہ آ گیا نا. اب اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا بات عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے محبت امتحان لیتی. اب یہ بات آ گئی مثال کے طور پہ باپ سے اپنے بیٹے کو محبت ہونا ہے محبت ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی معاملہ زندگی کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں کوئی معاملہ تنازع کا آ جاتا ہے. ایک مثال دے دو سبھی مثال کے طور پہ بیٹا ہے آپ بھی دیندار ہے بیٹے کی چاہت ہے کہ بیٹا جناب علی مثال کے طور پہ ایک ایسی لڑکی سے اس کا محبت ہو گئی اور وہ غیر مسلم ہے اور وہ اپنے دین کو اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹا ضد ہے کہ میں نکاح کروں گا تو اس سے باپ کے سامنے آ گئی کیا نہیں. اب باپ کھڑا ہوا ہے وہ فیصلے میں کیا مطلب ہوا ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہوئے ایک طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے دونوں ترازو کے پلڑے ہیں ایک طرف اللہ کے نبی ایک طرف بیٹا ہے. فیصلہ باپ کے ہاتھ میں ہے اور باپ اپنے بیٹے کو بہت چاہتا ہے بہت محبت ہے کہ بیٹا بھی ضد پہ ہے نہیں کروں گا تو اس سے کروں گا. اب امتحان آ گیا اب دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے یا رسول اللہ کو چھوڑنا ہے یا اپنے بیٹے کو چھوڑنا ہے. اب جس سے محبت زیادہ ہوگی اس کو اپنائے گا آدمی. وہی بات ہے حدیث میں باپ سے زیادہ ہونا ہے اتنی نہیں اتنی رہے تو پھر دونوں برابر تو بھی صحیح نہیں تو بھی صحیح نہیں کوئی ایک صحیح ہوں گا سمجھے. اب ظاہر ہے اگر واقعی میں بیٹے کے مقابلے میں انہیں اپنے نبی کی اس کے بعد عظمت ہے نبی کا مقام ہے نبی سے محبت ہے اور بیٹے کو کہے گا کہ میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا. میں تجھے ناراض کر سکتا ہوں لیکن رسول اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. کیوں کہ تیرے مقابلے میں نبی سے میری محبت زیادہ ہے اور جس سے زیادہ ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ کے نبی کیا بولے گواہی دے دیے یہ مومن ہے. اگر اس کے مقابلے میں باپ یہ کام کر دیتا کہ ٹھیک ہے بیٹے چل لیں گے توبہ کر لیں گے بعد میں جو کرنا کرو گا تم لختے جگر ہے دل کے ٹکڑے ہیں فلاں ہے سمجھ میں آ رہا راضی کر لیں گے کوئی درود پڑھ کے رسول اللہ کو چلے. لہٰذا جو ہے اگر باپ رسول اللہ کو بازو رکھ کے بیٹے کو اگر لا لیا تو مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا فرنٹ لائن پہ اپنے بیٹے کو رکھا اور سیکنڈ پہ رسول اللہ کو رکھا. انکار نہیں کیا رسول اللہ کا لیکن ترجیح کس کو دے رہا ہے اس کے بیٹے کو دے رہا. تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں ترجیح بیٹے کو دیا. ایک مثال دے رہا ہوں زندگی کے ہر معاملے میں بات آئے گی آپ کو جہاں بھی کوئی معاملہ ایسا آئے گا ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی معاملہ ہے کوئی کاروبار ہے کوئی بزنس ہے اور وہاں پہ آپ کو جھوٹ بولنے سے بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے تو اب رسول اللہ آئیں گے آپ کے سامنے منع کر رہے ہیں رسول اللہ آپ کو جھوٹ بولنے سے دھوکہ دینے سے. ہاں اگر آپ واقعی میں اس کو چھوڑ دیے مال دولت کو رسول اللہ کے حکم کے اوپر تو آپ مومن نہیں. اگر نہیں آپ وہ حرام کی کمائی کھا جا رہی ہیں آپ فراڈ کر رہی ہیں آپ تو گویا کہ آپ کو مال سے محبت ہے نبی سے نہیں ہے. نبی کی بات کو آپ بازو رکھ لیا.
یہ پیمانہ ہے رسول اللہ نے جو دیے ہیں، اس کو سمجھیے. خالی پکار لینا، چیخ لینا، نعرہ رسالت مار لینا، یہ کوئی ایمان نہیں ہے. صحابہ کے پاس یہ سارے نہیں تھے خرافات. صحابہ کے پاس تو صرف اطاعت رسول تھی، اتباع رسول تھی، اور کچھ نہیں تھا. عمر جیسے کا واقعہ آپ کے سامنے آ گیا، معمولی بات نہیں ہے یہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں جو بات فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول سے محبت کرنے والا کون ہے. قرآن کی آیت میں پڑھا سورہ آل عمران کی، جس میں یہ بات کہی گئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قرآن میں موجود ہے یہ آیت سورہ آل عمران میں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بولا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول کو یہ بولا جو لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا، آپ ان کو کہہ دیجئے کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، تو آپ انہیں حقیقت بتا دو کہ جب تک تم میرے راستے پہ نہیں چلے، مجھے فالو نہیں کیے، میری اطاعت نہیں کرے، اس وقت تک اللہ تم سے محبت نہیں کرتا. یہ آیت کا ترجمہ ہے. آیت کے مفہوم میں بات آ رہی ہے. اب اس سلسلے میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عشق کے دعوے ہمارے پاس کتنے ہیں، اور یہاں قرآن کی آیت ہم پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. محبت کے 2 درجے ہیں یہاں پہ، سن لیجیے آپ. ایک درجہ یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، پہلا. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. بات سمجھ؟ 2 بات ہے. ہم اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں، پہلا. دوسری بات ہے اللہ ہم سے محبت کرنا چاہ رہا. گریڈ کون سا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم کیونکہ محبت میں 2 طرفہ ہوئے تو بات آگے بڑھتی کاروائی. میں محبت کر رہا ہوں، میں گانے کر رہا ہوں، انہیں بیچارہ کچھ بھی جواب نہیں دے رہی سامنے والی، نہیں بڑھتا آگے، الٹا معاملہ تڑا ہو جاتا ہے. نہیں، تو 2 طرفہ ہوتا محبت کبھی بھی. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ ہم سے نہیں کر رہا، تو ہماری محبت کام میں آئے گی نہیں آئے گی. تو اللہ کیا بولا؟ تم مجھ سے محبت کرنا، یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چھوڑو. اہمیت یہ ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا. اس کے لیے تم کو کرنا کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم میرے نبی کی اتباع کرو، نبی کو فالو کرو، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تمہاری خطاؤں کو، تمہاری لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. یہ اس کی محبت ہے، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے. یہ ہے محبت. پہلی حدیث جو آئی کیا تھی؟ ماں باپ تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہو، اس کی مثال آپ کو دے دیا. دوسری حدیث آئی لا یؤمن احدکم حتی ہواہ تبعا لما جئت بہ. یہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث کا تعلق کہاں سے تھا؟ قلب سے تھا، محبت سے. اور یہ حدیث کا تعلق ہماری زندگی سے ہے. یہ حدیث میں بات کہی جا رہی ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ اس کی خواہشات نفس میری لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. بات سمجھ میں؟ محبت ہوگی تو عمل ہوگا. دل میں محبت نہیں ہے تو عمل صفر. اس کی کچھ مثالیں دوں گا میں آپ کو. ابھی محبت آدمی جس سے محبت ہو جاتا ہے نا، اس کے لیے وہ دیوانہ ہو جاتا، اپنے ہر چیز کو چھوڑ دیتا. لیلا مجنون کی کہانی ہمارے پاس موجود ہے. دیوانہ، لیلا کا دیوانہ مجنون کیوں بنے؟ لیلا کے دیوانہ ہو گیا تھا. اب اگر اللہ کے نبی سے ہمیں محبت ہو گئی تو کتنے دیوانے ہونا چاہیے. اس کی مثال میں آپ کو
ہمارے نوجوان طبقہ کالجوں میں پڑھنے والا، بڑے بڑے کرکٹر پلیئر ہوتے ہیں، ان کو لائک کرتے ہیں، ان کو فائن ہوتا ہے نا. کوئی فلم ہیرو لوگ ہیں، کوئی کسی ہیرو کو لائک کرتا ہے، کوئی کسی کو کرتا ہے، کسی کو فائن کرتا ہے. اب جس ہیرو کو لائک کرتا ہے اس کے کپڑے ویسے پہنتا انہیں نہیں، کپڑے ویسے پہنتا نہیں، اس کا اسٹائل، لائف اسٹائل وہی بن جاتا ہے. اگر وہ ہیرو پھٹے ہوئے کپڑے پہنا تو انہیں بھی پھٹے ہوئے گھر میں نہیں بھی رہے تو پھاڑ لیتا انہیں لا کے، پھاڑ کے سیا. کئی بچے سیے پھاڑ کے، پہلے اچھے اچھے پہنا تھے، ہیرو کو دیکھے انہیں پھٹے ہوئے پہنا تو خینچیاں لے کے کاٹ رہی. گھر میں ہمارے کیا دیوانہ ہو گیا، ارے چوبیٹ ہو جی تو سنیں پھٹے کپڑے نکل گیا باہر پہن کے. اب دیکھیں اچھے کپڑوں کو کاٹ رہا، ہیرو کو دیکھا انہیں کان میں بالیاں ڈال لیا تو انہیں بھی ڈال لیا. ہیرو کو دیکھا کہ پیچھے چوٹی ہے، چوڑا بنا، انہیں بھی بن گیا. اب اس کی اسٹائل، اس کی گفتگو سب کچھ چلا گیا کہ کس کے ویسی ہو رہی، وہ ہیرو کو جو لائک کر رہا ہوں، جس کا فین ہے اس کے مطابق ہو رہی. اچھا اب اس میں بات کیا ہے بھائی، کیا ہیرو سے اس کی دوستی ہے؟ نہیں. کیا ہیرو جانتا ہے اس کو؟ نہیں جانتا. کیا کبھی خوب فون کر کے بولا تو ایسا کر، کبھی کچھ پیسے بھیجا ایسے کپڑے پہن لے؟ اچھا انہیں جو بھاڑ کے پہن رہا، انہیں جو بالیاں ڈال رہا، انہیں تو لاکھوں روپے ڈائریکٹر سے لے کے کر رہا ہے، اور انہیں اپنے پیسے خرچ کر کے کر رہا ہے. سو نہ انہیں ملا، نہ اس کے دوستی ہے، نہ اس کو فون کرا، کچھ نہیں، صرف یہ غیبی طور پہ محبت ہو گئی اس کو، اس سے تو پوری لائف اسٹائل اس کی بن گئی ہے نا. تو اب آپ کو رسول اللہ سے کتنی محبت ہے؟ اگر رسول اللہ سے محبت ہو گئی جیسا آپ کر رہے ہیں، آپ دیوانے بن گئے ہیرو کے، اسی طرح رسول اللہ سے آپ جناب یعنی آپ محبت کریں گے، دیوانے بنیں گے. آپ دیکھیں گے میرے رسول کا لباس کیسا تھا، آپ دیکھیں گے رسول کی میری لائف اسٹائل کیسی تھی، رسول میرے کھاتے کیسا تھے، رسول کی میرے ہیئر اسٹائل کیسا تھا، یہ سب دیکھیں گے آپ جیسے یہاں دیکھ رہے ہیں. کب ہوگا یہ؟ جب آپ نبی کو لائک کریں گے. نہیں تو رسول ہے کام کر رہا، رسول اللہ منع کر رہی ہے، حدیث ہے ایسا مت کر. چو بیٹھو جی، کہاں کی حدیث، کدھر کی حدیث ہے، ایسا بولتا ہوں. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اندر نہیں ہے سیڈز. کیوں نہیں ہے؟ ان کی تربیت نہیں ہوئی. جو بچے بگڑ رہے ان کی تربیت ماں باپ نہیں کرے. غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، بڑوں کی غلطی ہے. جو نیو جنریشن جو بگڑ رہا نا، پوری غلطی پیرنٹس کی ہے ان کے. ان کو قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن نہیں سکھایا، قرآن سے ترجمہ نہیں کرے. جو ان کو مارکیٹ میں ملا وہی لے لیے ان لوگ. ان کو دین نہ تو گھر میں ملا نہ مارکیٹ میں ملا، تو ملے گا کہاں سے اب دین؟ بتائیے آپ. مارکیٹ میں نہیں ملا، گھر میں نہیں ملا، کالج میں بھی نہیں ملا، کہیں بھی نہیں ملا، تو جو ملا وہ لے رہے. انسان کا نیچر ہے، فطرت ہے، جو چیز ملتی ہے اچھی چیز کو لے لیتا ہوں. اب ان کو دین نہ تو گھر میں ملا، نہ تو دوستوں میں ملا، نہ تو کالج میں ملا، کہیں بھی نہیں ملا. مولویاں بھی دور ہٹا دیے ان کو، پہنا منہ چھٹا دیکھے، ارے ہٹا اس کو، کہاں کا پہن منہ چھٹ، اسے صورت ہی اچھی نہیں ہے، بولے داڑھی نہیں ہے اس کو. انہوں نے مولوی ہٹا دیا ان کو. ارے بھائی نہیں، داڑھی والے سے زیادہ بغیر داڑھی والے کو قریب کرو آپ. جو دین سے دور ہے نا، دینداروں سے زیادہ ان کو بٹھا قریب آپ. سمجھے آپ؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دور کر دے رہے ہیں ان کو دین سے، نفرت، متنفر ہو جا رہے ہیں لوگ، اور پھر ایسے ماحول میں چلے جا رہے ہیں. سب ہماری غلطی ہے. یہاں تک کہ ہماری اولاد کو ہم باپ دور کر دے رہا. ارے جامعہ نکل، نماز نہیں پڑھتا تو چلے جا رہا ہوں. کہاں جا رہا؟ اب وہاں ہمارا لوگوں میں بیٹھ رہا جا کے. باپ اس گھر میں عزت نہیں دے رہے اس کو. بیٹا دیکھو آپ کام بڑھا رہے ہیں، اور بگڑ جا رہا انہیں باہر جا کے. آپ کی اولاد ہے، غلطی ہو گئی، اس کو سنوارو، سدھارو، کام کرو. آپ وہ نہیں کر رہے. تو بہرحال اطاعت کے لیے، فالو کرنے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ماڈل ہونا ہے، اور وہ ماڈل کو لائک کرنا، اور وہ ماڈل رسول اللہ کا ایک ایمان والے کے لیے. یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کو یہاں پہ اصل میں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً اے مسلمانوں، تمہارے لیے رول ماڈل جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، مکمل طور پہ پورے 100% پرفیکٹ اگر کسی کی لائف ہے تو رسول اللہ کی ہے. تم اس سے اپناؤ. جو قرآن بول رہا، وہ چیز کو ہم پیش ہی نہیں کر رہے رسول اللہ کے سامنے، رسول اللہ کے ماڈل کو اولاد کے سامنے، تو کیسے اسلام؟ ہاں نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک حدیث میں بات آئی مومن نہیں ہو سکتا دعوت اس کی خواہشات نفس، خواہشات نفس میری لائے ہوئے دین کی، میری لائے ہوئے شریعت کے تابع نہ ہو.
تیسری حدیث یہ بتا دی گئی، اس میں وہاں بھی محبت کا لفظ ہے، من احب سنتی فقط احبنی، حدیث رسول ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بات بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ جس نے میرے عمل سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ رسول اللہ کے عمل سے محبت نہیں، آپ کو خالی دعوے کر رہے ہیں آپ محبت محبت بن کے، یہ دھوکہ ہے، محبت نہیں ہوتی آپ سے۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں جس نے میرے عمل سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ قرآن میں بات بتائی جائے، بڑی اہم بات ہے۔ ایمان میں رسالت کوئی معمولی بات نہیں ہے، پورے دین کا دار و مدار قرآن کے اوپر کا، ایمان کا دار و مدار جنت کا، دوزخ کا، جہنم کا، جو بھی جتنے بھی ایمانیات ہیں ان سب کا دار و مدار ایمان بالرسالت پہ ہے۔ جو بھی دین ملا ہم کو وہ کہاں سے ملا؟ رسول اللہ سے ملا۔ یہ قرآن ملی آپ کو کہاں سے ملی؟ رسول اللہ سے ملی۔ قرآن بھی ملی، یہ نعمت بھی رسول اللہ سے ملی، دین بھی ملا رسول اللہ سے ملا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پہ ترک کر چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حصہ نہیں۔ صحیح بتاؤں میں آپ کو، کوئی معاملات کر رہے ہیں، لین دین کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، شادی بیاہ کر رہے ہیں، کبھی ہم نہیں سوچے رسول اللہ کیا حکم دیے، اس وقت مجھے کیا کرنا ہے۔ شادی کر جا رہے، شادی طے کر رہے بیٹے بیٹی کی، بتائیے آپ کون بیٹھ کے یہ پوچھ رہے بھائی ہم کو شادی کرنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی ہم کو کیا گائیڈ لائن دی اس معاملے میں، اس کے مطابق کریں گے۔ کون پوچھ کے دیکھ رہا؟ نہیں، کچھ نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے رسول کی، میں جو چاہے کرتا ہوں۔ تو بھائی جب آپ کے پاس نبی کی عملی طور پہ کوئی عظمت نہیں ہے تو پھر اللہ کے پاس آپ کی کیا اہمیت ہے؟ پھر جب ہمارے پاس ہمارے نبی کی، اللہ مطلب میرے نبی کی جب اہمیت نہیں ہے تو پھر تمہاری اہمیت ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے، تم غازی مولوں کی طرح کاٹ دیا جائے گا پھر، اور اللہ رحم نہیں کریں گے تمہارے اوپر، کیونکہ تم نے میرے نبی کو جو مقام ان کو تھا وہ تم نے دیا ہی نہیں، جو ان کا حق تھا وہ دیا ہی نہیں، خالی زبانی طور پہ تمہاری باتیں رہ گئی ہے نا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ قرآن مجید اس انداز میں گفتگو کرتا ہے رسول کے متعلق، تو 2 آیتیں پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں میں آپ کو، ایک سورہ نساء کی پڑھوں گا اور ایک سورہ احزاب کی ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوزیشن متعین کیا ہے، مقام نبوت جسے ہم کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہوتا ہے نا، پرائم منسٹر کو بھی ہلا دیتا ہوں، قانون میں وہ طاقت ہے، سپریم پاور۔ پرائم منسٹر کو کوئی گھپلے میں کوئی شکل میں پایا گیا تو کیا کرتا ہوں اس سے؟ قانون سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا کرتا؟ اگر قانون کے مطابق فیصلے ہو گئے انہیں الیکشن میں ٹھہر نہیں سکتا آپ دوبارہ، سیٹ سے اتار دیں، جو فیصلہ ہے۔ اور یہ فیصلہ ایمان والوں کے اللہ فرمان کہ تمہارے لیے بھی رسول اللہ ہے۔ قرآن میں بات آئی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ قسم کھا کے فرما رہی، تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہے نا جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں رسول پہ، یہ اس وقت تک ان کا ایمان صحیح اور مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا جو ججمنٹ ہے، آپ جو فیصلہ کیے ہیں، اگرچہ کہ ان کے مال ان کے نفس کے خلاف پڑا ہو، ان کا نقصان ہو رہا ہو، تو اس فیصلے کو پورے دل و جان سے قبول کرنا ہو۔ اگر ان کے دل میں کوئی تنگی آ رہی، ارے بھائی میرے خلاف ہو گیا نا، اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، میرے حق میں نہیں ہوا، تو بھی نہیں، جب تک اس کو دل و جان سے نہیں قبول کرے تم کیا کریں گے؟ مجبوری ہے نہیں، اگر کوئی مجبوری کے تحت مان رہا تو بھی انہیں مومن نہیں۔ یہ بات کہے قرآن فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ،
ان کے درمیان میں جتنے بھی فیصلے رسول اللہ نے کیے زندگی کی، جب تک ان فیصلوں کے آگے گردن نہیں جھکا دیتا، اور جو فیصلے اس کے لیے آ چکے ہیں اگرچہ اس کے خلاف ہے اور ان کو دل و جان سے نہیں قبول کرتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ پہلا مقام تھا یہ سورہ نساء۔ دوسرا مقام سورہ احزاب، اور وہاں پہ عورت اور مرد کو استعمال کیا گیا، لفظ دونوں کے صیغے آئے۔ وہاں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے یہ گنجائش، یہ آزادی باقی نہیں ہے ایمان کے بعد، أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، خیر کے معنی اختیار، گنجائش، آزادی، کن معاملات میں؟ اللہ اس کے رسول نے پہلے ہی سے ان کے لیے کیا کرنا کیا نہیں کرنا کے فیصلے چھوڑ کے چلے گئے، دے دیے، تم بھی یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے۔ وہ کتاب رسول اللہ کی وہ باتیں احکامات سامنے رکھنے کے بعد، آ جانے کے بعد اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا، یا پھر میں دیکھوں گا یا دیکھوں گی، سوچوں گا یا سوچوں گی بولے، تو اللہ بول رہے ہیں یہ گمراہ ہو گیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی بھی اللہ کے رسول کے فیصلے ہیں اگر ان کو چھوڑ کے اپنے طور پہ سوچنا شروع کر دیے یا اللہ کی نافرمانی کرے، نہیں مانے اس کو، اس کے پرواہ نہیں کیے، اللہ بول رہے ہیں اب یہ کھلے ہوئے گمراہ ہیں، چھپے ہوئے نہیں، کھلے ہوئے گمراہ ہیں۔ اتنی بڑی بات کر دیا قرآن نے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، پوزیشن۔ ہم کیا کی سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا؟ خود تھوڑے بہت نماز روزہ پڑھ لی، حج کر لیے تو ہم بولتے کامیاب ہے۔ ارے بھائی آپ کی عملی زندگی کیا ہے وہ دیکھو ذرا، کتنوں کا مال کھا جا رہے ہیں، کتنوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کتنوں کو ڈبا رہے ہیں، کتنوں پہ ظلم کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے کیا معاملات ہے، دوستوں کے ساتھ تمہارے کیا معاملات ہے، ڈباؤ کھاتے تمہارے کتنے ہیں، گھواؤ کھاتے تمہارے کتنے ہیں، ذرا اس کا جائزہ تو لو۔ تو ایک حدیث آخری میں چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے ہم انشاءاللہ ہم گفتگو ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مومن سے مطالبہ ہے، ہر مسلمان سے، تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا معاملہ، یہی ہے جنت، ہم جاتے نہیں جاتے معلوم ہو جاتا۔ کیا بولا آپ نے؟ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت اپنے آپ سے دو، تو اس کے بدلے میں کیا دینے والا ہوں تم کو؟ جنت کی ضمانت دینے والا۔ کیا بات ہے وہ 6؟ پہلی بات اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی لوگوں سے بات کرو تو سچی اور پکی بات کرو، جھوٹ مت بولو، پہلی ضمانت۔ دوسری ضمانت وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، ضمانت دو۔ تیسری وَأَدُّوا إِذَا تُؤْمِنْتُمْ، لوگوں کی امانتیں واپس کرو، امانت دار بنو، خیانت مت کرو۔ تیسری ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ چوتھی وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں میں حیا اور شرم رکھو، اپنی نگاہوں میں حیا اور شرم رکھو، یہ ضمانت تو چوتھی۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرو، اپنے سیکس کی حفاظت کرو، اپنے نوجوانوں کی حفاظت کرو، جوانی کی، عورت اور مرد سب کے لیے۔ 5 ہو گئے۔ چھٹی بات وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ظلم و زیادتی سے روک کے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ 6 ضمانت دو، میں جنت کی دے رہا ہوں، دے دو ضمانت، جنت میں جاؤ، ضمانت دو جنت میں۔ یا نماز کا روزہ ذکر نہیں ہے، حج کا نہیں ہے، روزوں کا نہیں ہے، قربانی کا نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے، پورا معاملات سے ہے۔ وہ اللہ کی بندے کی وہاں ان کے فیصلے ہو، لیکن نماز کیسی دینا، پڑھا نہیں پڑھا، اچھی پڑھا کیا پڑھا،
حج کرا نہیں کرا, کیسے کرا, کیا کرا, سب وہاں معاملات. یہاں اسلام کے مزاج کو آپ سمجھیے ذرا. ہمارے پاس کیا بڑا نیک ہے, بڑا اللہ والے, بڑا حج کر کے آیا, بڑا عمر پہ جاتا ہے, یہ امیت نہیں ہے, یہ وہ وہاں ہوئیں گا, وہاں یہاں فیصلے یہاں ہوئیں گے. اب آپ حج نہیں کرے, آپ کروڑ پتی ہیں. ایک مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھ رہا, روزے بھی نہیں رکھ رہا, حج کو بھی نہیں جا رہا, کروڑ پتی, زکات بھی نہیں دے رہا, کیا سزا ہے دنیا میں اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. پھر پیسہ اتنی بڑی چیز کیا بھائی ہے؟ کچھ سزا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی سزا وہاں ہے, یہاں نہیں ہے. یہاں کس کی سزا ہے؟ لوگوں کو تکلیف دیا تو صحیح ہے. کسی کا مال چوری کرے, ہاتھ کاٹو. چوری کر کے جناب یعنی ہاتھ, کیوں؟ دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے, ہاتھ کاٹے, سزا یہاں ہے اس کی. شراب پی کے گڑبڑ کر رہا, لوگوں کو ستا رہا, کھولنے مارو, کیونکہ لوگوں کو تکلیف دے رہا. کیا بھائی؟ زنا کرا, عورتوں کو چھیڑ رہا, سزا دے اس کو, کیونکہ لوگوں کو تکلیف دے رہا. نماز کا, روزے کا, حج کا کوئی سزا نہیں ہے. سزا اس کی ہے اصل میں, یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے اس کی. اس بات کو ذرا سمجھیے. معاملات اصل چیز ہے, انسانیت اصل چیز ہے. اسلام آپ کو انسانیت بتایا, اسلام آپ کو بااخلاق کردار بناؤ بولا. آپ کو عبادات سے نہیں ہوتا خالی معاملہ, وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, وہ مسجد کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. جب آپ انسانوں کے درمیان میں آئے, انسانوں سے آپ کے معاملات ہیں. انسان پسند کرنا, انسان آپ سے محبت کرنا, تو اللہ بھی محبت کرتا آپ سے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں لوگوں کو یہاں پہ گھما کے پھرا کے دھوکہ دے کے وہاں جا کے کعبۃ اللہ کے چکرے لگا کے آؤں گا, اور لوگوں کو چکر دے کے وہاں چکر لگانے سے سب معاف ہوتا سمجھ رہا ہوں. یہی سمجھ رہا نا میں. وہی لوگ ہیں کچھ بھی جانے والے, اپنے آپ گھر عمرہ کر کے آئے ہوں بھائی. ارے بھائی کیا معاملات کیا ہے, کاروبار کیا ہے, لین دین کیا ہے, یہ اصل چیز ہے. ہاں یہ نہیں ہے معاملہ. دین کے مزاج کو سمجھیے. آپ یہاں پہ انسانوں کو ناراض کر کے اگر وہاں پر اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں تو اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ بولا جا پہلے ان کو راضی کر, جا پہلے. اسی لیے کیا مطلب ہوا, حج کو جا رہے ہیں, قرضہ ہے تو نہیں جا سکتا, کیا مطلب, کیا تعلق حج کو قرض اللہ سے؟ پہلے دے کے جاؤ, پہلے سامنے والے کو, اس کو بغیر دیے کہ میرے پاس آ رہا, تو کلیئر ہی نہیں ہوا ابھی میرے پاس آنے کے لیے. کیا بھائی نہیں کلیئر تو ہو جاؤ پہلے, لوگوں سے معافی تو مانگ لے پہلے. کسی کو تکلیف دیا کہ جا کے معافی مانگ لے, وہاں جانے سے پہلے اللہ کے گھر کو جانے, یعنی وہاں جانے کے لیے پورے آپ کو پاک ہو کے جانا ہے. وہاں پہ پوری گندگی لے کے جا رہے ہیں, وہاں واپس گئے تو پھر جیسے تھے ویسے جو یہاں کے, کچھ بھی تبدیلی نہیں. کعبۃ اللہ کو حج کو جا کے یہاں مسجد کو جانے تیار نہیں, بہت بڑا تیر مار کے وہاں جا کے. عجیب بات پہ ہے, کیا ہو رہا بھائی, کیسی باتیں ہو رہی. اور ہمارے مولویاں فضائل پہ فضائل چھڑا رہے, عمرے کے اتنے فضائل ہونے آ گیا, حج پہ ماں کی پیٹ سے عاجز پیدا ہوگا, پورے گناہ معاف ہو گئے, اب مر گئے تو جنت میں گیا. بھائی پہلے معاملات پہ بولو, معاملات ہے. قرضہ چھوڑ کے مرا تو آپ بخشش نہیں ہوتی اس لیے بولو پہلے, حدیثوں میں قرآن میں بولا اللہ. ہاں قرضہ چھوڑ کے مر رہا معاف نہیں ہے. اللہ کے نبی بولے اگر قرضہ چھوڑ کے مرا اور شہید بھی اگر ہو گیا تو معاف نہیں ہے, بولے اللہ کے نبی. شہید بھی اگر ہو گیا, قرضہ ہے ڈبا کے گیا, معاف نہیں ہے اس کی شہادت, شہادت ہی قبول ہے اللہ کے پاس. یہ بول رہے نہیں کوئی بھی یہ معاملات پہ, سمجھ میں آ خالی ثواب, یہ پڑھ لو اتنا ثواب, یہ اتنے دفعہ 40 دفعہ وظیفہ پڑھ لو, اور 40 دفعہ وظیفہ پڑھنے کے لیے بڑی مشکل سے 20 منٹ لگ رہے, اور بول دیا اس کے بعد میں یہ وظیفہ تم پڑھ لو تو 70 سال کے گناہ معاف. 20 منٹ کے عمل میں 70 سال کے گناہ معاف. کیا ہے دین, کیا بتا رہا مولوی بھی بھائی, کیسا دے رہا دیکھ رہے ہیں آپ, جنت اتنی آسان کر کے رکھ دیا. اس سے ہوتا ایسا, ایک ایک پائی کا تو حساب دینا ہے وہاں پہ. وظیفوں سے جنت میں نہیں جاتے, اعمال, کردار, معاملات, لین دین, یہ ہے اصل جنت میں جانے کے اعمال. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قدم پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و وہ کرم ہے تمام انسانوں کے اوپر. یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ اور ہمارے اوپر تمام انسانوں کے مقابلے میں ایک مزید ہمارے اوپر اللہ کا احسان, ایک فضل ہے, وہ یہ ہے تمام انسانوں پہ ہے, لیکن ہمارے اوپر ایک اضافی فضل یہ ہے کہ ان کو اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ہم بھی اگر وہی پیدا ہوتے کسی کے غیر مسلم میں تو والد صاحب فیضا لے کے مندر کو جاتے تھے, نہیں
پھر بڑے ہی وہی گھنٹہ ہلاتے رہتے تھے. لیکن اس کا احسان یہ ہے ہمیں اللہ یہاں پیدا کرا, سمجھے ہو, یہ اس کا احسان ہے بہت بڑا, اس کو مانیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. بہرحال چلیے ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی اللہ نے ہمیں عمریں دی ہے, مہلت دی ہے, اس کا غنیمت جانیے, شکر ادا کیجیے. جو کچھ بھی ختم ہمارے پاس بچا ہے اس کو ہم قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور جب بھی موت آئے گی تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کی مغفرت ہو جائے گی, مغفرت ہوگی, مغفرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اور اس وقت موت آ گئی, اللہ کی طرف سے اس کے فرشتوں کا نزول ہوگا اور آپ کو مرتے وقت ہی فرشتے خوشخبری دے کے روح نکالیں گے. ایسے بندوں کی اللہ کی طرف سے سلام بولیے, اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر. جس جنت کی تم تیاری کر رہے تھے وہ جنت کا وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کر دیا ہے, لہٰذا اب تم جان روح دے دو, یہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی. اس سے بڑی کیا ہوں گی آپ. لیکن وہی لپا ڈوپی کریں گے, گھما پھرا کریں گے, دھوکے بازی کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, ویسے وقت فرشتے آ کے مارنا شروع کریں گے. پہلے مار کے کریں گے, یہیں سے جہنم کی بشارت دیں گے ان کو, یہ تیرا مقام ہے دوزخ. اس کے بعد نکال وہ بولیں گے, یہی فیصلے قرآن میں ایک ہے. پر آپ چلیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے, قرآن سننے کی توفیق دیا ہے. ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوئے جہاں پہ خالص اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے, کوئی قصے نہیں, کوئی کہانیاں, کوئی روایات نہیں, اللہ کی باتیں ہیں خالص. یقیناً اللہ کے کلام سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات وذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.